فرمایا کیف تحیی الموتی ربی ارنی، اے پروردگار مجھ کو دکھا، کیا دکھا؟ کیف تحیی الموتی، کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ ذرا جھوم کر بولیے سبحان اللہ۔ یہاں پر ہندی جتنے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، ہندی میں تقریباً 5واں کلاس یا 6واں کلاس میں ایک بھگول چلتا ہے، اس میں جوار بھاٹا کی پریبھاشا بتائی گئی ہے۔ جوار بھاٹا جس کا جب ڈکشنری کھول کر دیکھیے گا ارتھ نکلے گا۔ سب حضرات سمندر کے کنارے چل جائیے، وہاں سمندر میں لہریں اٹھتی ہے، اور جو لہریں اوپر کی اور اٹھتی ہے حضرات، اس اوپر اٹھنے کو ہندی زبان میں جوار کہا جاتا ہے۔ اور جو اوپر ترنگے پانی جو اوپر اٹھتا ہے، اوپر سے جب نیچے کی اور پانی گرتا ہے، اس پانی کو بھاٹا بولتے ہیں۔ اور اوپر نیچے گرنے کی کریا کلام کو ہندی زبان میں جوار بھاٹا کہا جاتا ہے۔ اب سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام سمندر کے کنارے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جوار بھاٹا اتپن ہوا، یعنی سمندر کی لہریں آسمان کے جانب اٹھا، ایک آدمی کا شریر پایا گیا، جس شریر کے اندر آتما نہیں تھی، جس شریر کے اندر جان نہیں تھی، مارا پڑا انسان تھا زمین پر۔ مچھلیاں جب پانی کے ساتھ آتی تھیں، مچھلیاں اس انسان کے شریر کو کھاتی تھیں۔ جب پانی کے ساتھ مچھلیاں سمندر میں چل جاتی تو درندے اس پرتھوی سے درندے آتے تھے، اس مانو شریر کے جسم کو کھاتے تھے۔ جب درندے چل جاتے تو پرندے آسمان سے اڑ کر آتے تھے، اس کے شریر کو کھاتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، حضرت تفسیر مظہری اور تفسیر خزائن العرفان میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس استھان پر یعنی جوار بھاٹے کے قریب پہنچتے ہیں، عرض کیے یا اللہ ربی ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا کل قیامت کے دن، مجھ کو دکھا پروردگار۔ سن کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے ابراہیم قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرماؤں گا؟ اچھا اس جگہ ایک رک کر مسئلہ سنیے گا، قرآن میں آیا ہے اولم تؤمن، ڈکشنری کی بنیاد پر ترجمہ ہوا اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا اور جب قرآن کریم تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 260 کا ترجمہ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تو اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ سن کر بولیے نا سبحان اللہ۔ واہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت چاہتے تو ترجمہ یہ بھی کر سکتے تھے اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر ایمان کا جو شبد آیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ہے پروردگار ارے یقین کیوں نہیں ہے؟ یقین کامل ہے، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان کرنے کے لیے سنتشٹ ہونے کے لیے یہ پرشن کیا پروردگار۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ واہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ اچھا ایک اور بات سنیے گا، کیونکہ حضرت کے آتے تک ہماری تقریر ہوگی، آنا ہے نا حضرت آ گئے ہیں کہ ان کے آنے تک تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ ان سے پہلے ہمارے حضرت تشریف لائیں گے، حضرت شاعر اسلام مولانا ارشد جمال صاحب۔ بس تک آیت کا ترجمہ ختم، تقریر ہماری ختم۔ اس سے پہلے سنیے گا اللہ پاک 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 125 آیت نمبر 126، جن کے پاس بڑا والا حضرت
ان کے پاس بڑا والا موبائل ہوگا، موبائل میں جا کر آیت نمبر سرچ کر کے پڑھیے گا، آیت نمبر 25، آیت نمبر 125 میں اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ ذرا دھن کر بولیے سبحان اللہ۔ 5واں پارہ میں اللہ نے ابراہیم کو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کو جب عربی ڈکشنری کھولیے گا ارتھ نکلے گا گہرا دوست، یعنی اللہ فرماتا ہے ابراہیم ہم نے کیول تجھے دوست نہیں گہرا دوست بنا لیا۔ ذرا ڈھونڈ کر بولیے سبحان اللہ۔ جبریل امین تشریف لائے، عرض کیے یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، اللہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرشن کیا، اے جبریل کیا پرمان ہے کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے؟ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم اگر آپ اللہ سے جو سوال کریں گے نا اللہ اس سوال کو پورا فرمائے گا۔ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے کہیں گے نا اللہ پاک اپنے فضل سے مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سمندر کے کنارے جوار بھاٹا کے قریب ارشاد فرمایا، اے اللہ مردوں کو تو کیسے زندہ فرمائے گا مجھے دکھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک۔ اے ابراہیم جاننا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مردوں کو میں کیسے زندہ کروں گا؟ تو اس پرکار کرو، 4 پرندوں کو پکڑ لو، 4 پکشیوں کو پکڑ لو، اور اے ابراہیم پکشیوں کو پکڑنا تو ایک پرکار کی پکشی مت پکڑنا، مور پکڑ لو، مرغا پکڑ لو، کوا پکڑ لو، کبوتر پکڑ لو، اور 4 پرندوں کو خدا کے نام پر ذبح کر کے اس کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنانے کے بعد رب کائنات نے قرآن میں 3 پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 260 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ثم جعل كل جبل منهن جزءا۔ اور اے ابراہیم سب کا قیمہ بنانے کے بعد 4 پرندے کا گوشت 4 پہاڑیوں پر، 4 ماؤنٹین پر، الگ الگ پرکار کے ماؤنٹین یعنی پہاڑ پر قیمہ رکھ دو، ثم ادعوهن یاتینک سعیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم جب 4 پرندے کا تم قیمہ بنا لو اور پکارو، اے پرندوں آ جاؤ خدا کے حکم سے میرے پاس، لیکن ابراہیم 4 پرندے کا سر اپنے پاس رکھنا۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم جب پرندوں کو بلاؤ گے نا تو اڑتے ہوئے تیرے پاس نہیں آئیں گے۔ حضرت قرآن میں آیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب بلاؤ گے تو پرندہ پنکھ کے ذریعے اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، ثم ادعوهن ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا۔ سایہ کا ڈکشنری کھول کر ترجمہ دیکھیے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئے۔ ذرا سن کر بولیے سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا خدا کا نردیش تھا، اور جب پکارا وہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں، ادھر پہاڑی دیکھ لیجیے، ادھر پہاڑی دیکھ لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اے پرندوں خدا کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ۔ تاریخ کے اوراق گواہ ابراہیم علیہ السلام کا ادھر کہنا تھا، 4 پرندے پیر سے دوڑتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس الگ الگ سر رکھے ہوئے تھے ان پرندوں کا، اپنے اپنے سر میں جا کر فٹ ہو کر آسمان کی طرف اڑ گئے۔
تکبیر، اللہ پاک نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب. واہ رب کائنات کی ذات. مسلمانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا آخر میں، اے بندے تم دنیا جہان کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اپنے پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا سنو، وعلم، سنو بے شک اللہ جاننے والا اس پرکار ہے کہ اللہ رب العزت غالب حکمت والا ہے، اس پرکار غالب حکمت والا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں جب تمہاری نیند آتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، کہتے ہو کہ ابھی نیند آ رہی ہے بعد میں نماز پڑھوں گا. ارے پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام کی اپستھتی تھی. صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابہ مجھے ایسا انوبھو ہو رہا ہے کہ میں اگر ان بچوں اور ان چھوٹے چھوٹے بے قصوروں کا خوف نہ ہوتا تو جماعت چھوڑنے والے مسلمان ہیں ان کے گھروں میں جا کر میں آگ لگا دیتا. کیا کہا پیغمبر نے؟ نماز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں، نماز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں، ارے جماعت چھوڑنے والوں کے لیے، ارے جماعت چھوڑنے والوں کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحابہ اگر ان چھوٹے چھوٹے بے قصور بچوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر ایک گھر کو میں آگ لگوا دیتا. لیکن بچوں کا احترام کرتے ہوئے، بچوں کو دیکھتے ہوئے میں ان مسلمانوں کے گھروں میں آگ نہیں لگوا رہا ہوں. مسلمانوں غور فرمائیے، جماعت چھوڑنے کا جب یہ اتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں تو نماز چھوڑنے کی اتنی بڑی وعیدیں ہوں. ماشاءاللہ شہروں میں دھیرے دھیرے نوجوان لوگ نماز کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. حضرت شہروں میں میں نے دیکھا ہے، آپ قہوہ مسجد میں چلے جائیں، آپ کو نمازیوں کی تعداد لگے گی کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے آیا. ماشاءاللہ کبھی آپ جا کر نگر اتاری مسجد میں جا کر دیکھیے گا، وہاں بھی ایسا احساس ہوگا، کسی بھی وقت چلے جائیے ایسا محسوس ہوگا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہوں. 80% نوجوان کھڑے نظر آتے ہیں نمازیوں کی تعداد میں. اور اتنا ہی نہیں، ارے اب تو شہروں میں جائیے گا نا تو ہم لوگ ابھی دیہات میں صرف فجر بعد نہ مائک سے آواز آتی ہے، یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت سلام علیکہ، دیہات میں صرف فجر بعد. لیکن آپ نگر اتاری چلے جائیے، گہوا چلے جائیے، ڈالٹین گنج کی مسجد میں چلے جائیے، وہاں پر نوجوانوں میں اتنا نمازوں سے عشق ہوتا جا رہا ہے کہ اثر بعد بھی سلام پیش کرتے ہیں. ذرا جھنک کر بولیے سبحان اللہ. مسلمانوں غور فرمائیے، ابھی فی الوقت ابھی آپ نے سنا ہوگا پٹیہاری کی سرزمین پر 2-3 دن پہلے جناب اسماعیل انصاری کا انتقال ہو گیا. کتنی عمر تھی ان کی؟ خبر ملی ہوگی، شاید کہ اعلان ہوا ہوگا. تقریباً 40 سے 45 سال یا 50 سال کی عمر ہوگی. مسلمانوں 2 بچے کی ان کے تھے، شادی کرنے لائے اور دل میں تمنا لیے تھے یا اللہ دونوں کی شادی کرنی ہے. لیکن کون جانتا ہے اللہ کا کیا منظور ہے؟ کون جانتا ہے کہ روح کب نکل جائے گی؟ فون کیا تھا حضرت کے رانچی میں لے کے جا رہے ہیں، حضرت دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. لیکن اچانک جب خبر آئی 10 منٹ کے بعد روح نکل گئی ہے، کلیجہ کاٹ گیا، دل جھنجھوڑا گیا. یا اللہ یہ کیسا رب کائنات کا نظام ہے؟ اے دنیا والوں، اگر تم نے آس لگائے رکھا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا، یاد رکھنا اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو، اپنے رسول اللہ کے لیے وقت نکالو. اگر نماز دھیرے دھیرے سے محبت ہو جائے گی، اگر نماز مسجد میں اگر ڈائریکٹلی جانے میں تھوڑی شرم محسوس ہو رہی ہے تو پہلے گھر سے اسٹارٹ کرو. اذان ہو رہی ہے، گھر میں ایک کونا میں جانماز بچھا کر اگر
और ज्यादा दिक्कत हो रही है, कम से कम अभी फर्ज पढ़ो। धीरे धीरे आदत बन जाएगी सुन्नत पढ़ने की, धीरे धीरे आदत बन जाएगी नफल पढ़ने की, और धीरे धीरे अल्लाह की तरफ से देखिए हुजूर शायद के बुरहाने मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। हमारी तकरीर यहीं पर खत्म हो रही है। बस ये कह के जाता हूँ, ए दुनिया वालों, ए लोगों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। लाख तकरीर सुनिए, लाख पीरो मुर्शिद की तकरीर सुनिए, लाख उलमा की तकरीर सुनिए, जब तक अगर नमाज नहीं पढ़िएगा वही के वही रहिएगा, दुनिया में कुछ काम आने वाला नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर। कसम खुदा की, अरशद जमाल जब हमारे इलाके में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हजरत हम लोग उनको बुलाने पाएंगे? 2500-3000 रुपया नजराना तकरीबन हजरत को हम लोग उधर एरिया में देते हैं। तो कम से कम आपके एरिया में है, कुछ मत दीजिए, अगर मुस्कुरा कर इनका इस्तेमाल कर लीजिए, इनके लिए यही काफी है। नारे रिसालत, दोनों हाथों को फिजा में लड़ा कर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।